اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے مجلس مجلس فاطمہ انتظار کرتی ہے فرش مجلس. اور محمد والے محمد صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شاست حسین بادشاہ شاست حسین شاست حسین بادشاہ حسین اور دین حسین دی حسین اور سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین شاست حسین. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بار دیگر نعرے سبحان صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ. محمد والے محمد صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
زمین زہرا کی اور آسمان زہرا کا زمین زہرا کی اور آسمان زہرا کا یہ بات سچ ہے کہ سارا جہان زہرا کا طواف سارے مدینے کا کر لیا لیکن طواف سارے مدینے کا کر لیا لیکن پسند زہرا کو آیا مکان زہرا کا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد زہرا کی اور آسمان زہرا کا اور محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دختر نبی کی ہمسر حیدر ہے فاطمہ دختر نبی کی ہمسر حیدر ہے فاطمہ زینب حسن حسین کی مادر ہے فاطمہ جو بھی انہیں رلائے گا روئے گا حشر میں جو بھی انہیں رلائے گا روئے گا حشر میں خاتون حشر شافع محشر ہے فاطمہ دختر نبی کی ہمسر سبحان اللہ بھائی
صلوات پر محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد چند شیخ پیش خدمت ہیں۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد جس جگہ جا کر ٹھہر جاتا ہے انسانی شعور، جس جگہ جا کر ٹھہر جاتا ہے انسانی شعور، عظمت و رفعت میں اس سے بھی سوا ہے فاطمہ، عظمت و رفعت میں اس سے بھی سوا ہے فاطمہ، صاحب عصمت ہے مریم آسیہ سارا مگر، صاحب عصمت ہے مریم آسیہ سارا مگر، سب سے اعلیٰ میں تیرا مرتبہ ہے فاطمہ، تہنیت کے واسطے آنے لگے حور و ملک، تہنیت کے واسطے آنے لگے حور و ملک، مصطفیٰ کی گود میں جلوہ نما ہے فاطمہ، صلوات پر محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد حشر تک اب دو جہاں کی عورتوں کے واسطے، حشر تک اب جہاں کی عورتوں کے واسطے، حشر تک اب دو جہاں کی عورتوں کے واسطے، قلب میں بس رہبری میں خدا ہے فاطمہ، طاہرہ ہے عالمہ ہے سائرہ ہے فاطمہ، آج تک جو عظمتیں فضا سمجھ پائی نہیں، آج
سمجھ پائیں گے کیا ہے فاطمہ، آپ کے در سے ملک بھی لے گئے ہیں روٹیاں، آپ کے در سے ملک بھی لے گئے ہیں روٹیاں، آپ کا گھر مرکز ابو، آپ کا گھر مرکز آبوزا ہے فاطمہ، طاہرہ ہے عالمہ ہے صابرہ ہے فاطمہ، خلد سے چاہے تو بچوں کا منگا لیں گی لباس، نعرہ سلوات، خلد سے چاہے تو بچوں کا منگا لیں گی لباس، اے مشیت کی امین معجز نما ہے فاطمہ، پھر زیارت کا شرف سرور کے روزے کا ملے، پھر زیارت کا شرف سرور کے روزے کا ملے، باطر خوش بخت کی یہ التجا ہے فاطمہ، طاہرہ ہے عالمہ ہے صابرہ ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ بھائی۔ فاتحہ۔ باقر جوراسی ہیں کیا یہ؟ باقر جوراسی سمجھ گیا۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، پھول پڑ گیا کہ بنت نبی کوش کر گئی، خوابوں کے رنج سے کہ حضور پہ ڈر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دعائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دعائی ہے، سلطان گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، اسما سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں میں کھلائیں گے کھانا تو کھائیں گے، اماں میں کھلائیں گے کھانا تو کھائیں گے، یہ
سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے گردگار اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار یارو تمہاری پالنے والی گزر گئی کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی پھر تو علی کے گھر میں قیامت برپا ہوئی تازہ بلا میں آل نبی مبتلا ہوئی ماتم پہ ماتم اور عزا پر عزا ہوئی وہ تھا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئی گل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئی سب رو رہے تھے بنتے رسول قدیر کو بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر کو بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر کو شیر خدا تھے مستر و مغموم ایک طرح سر بھیجتی تھی زینب کلثوم ایک طرح پکڑے تھے دل کو سید مسموم ایک طرح اس التفاق پر شہ مظلوم ایک طرح اس التفاق پر شہ مظلوم ایک طرح حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ ادھر پڑا بابا کو روتے روتے جو اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک بابا سے بلند سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ابتدا جناب سیدہ شان کہ فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے سبحان اللہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر کہ باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے اللهم صل على محمد وآل محمد جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی شان میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں ذکر مطلب ہے کہ کرتا ہے قرآن بھی ہر دم ثنائے فاطمہ کرتا ہے قرآن بھی ہر دم ثنائے فاطمہ آیتوں کے سائے میں ہے نقش پائے فاطمہ آیتوں کے سائے میں ہے نقش پائے فاطمہ مریم و سارا کا رتبہ
کم نہیں قرآن میں، مریم و سارا کا رتبہ کم نہیں، قرآن میں کون ہے خاتون محشر پر سوائے فاطمہ؟ کون ہے خاتون محشر پر سوائے فاطمہ؟ اور زیر دامانے کی ساہے کون؟ کھلتا ہی نہیں، زیر دامانے کی ساہے کون؟ کھلتا ہی نہیں، بیچ میں پہلے تعارف کرنا آئے فاطمہ، بیچ میں پہلے تعارف کرنا آئے فاطمہ۔ دیکھیں گا شیخ کہ مومنوں کی ماں کا دعویٰ تو سبھی نے کر دیا، مومن سبھی ہیں کہ مومنوں کی ماں کا دعویٰ تو سبھی نے کر دیا، کون ہے ام ابیہا پر سوائے فاطمہ؟ مومنوں کی ماں کا دعویٰ تو سبھی نے کر دیا، کون ہے ام ابیہا پر سوائے فاطمہ؟ اور یہ دیکھے گا ایک روٹی کے برابر جس کی ہوگا حل عطا، ایک روٹی کے برابر جس کی ہوگا حل عطا، کون اس روٹی کی قیمت آنکھ پائے فاطمہ؟ کون اس روٹی کی قیمت آنکھ پائے فاطمہ؟ اور ہم کو رضوان کے انل خیاط نے بتلا دیا، ہم کو رضوان کے انل خیاط نے بتلا دیا، خلد اور باغ ارم بھی زیر پائے فاطمہ۔ ہم کو رضوان کے انل خیاط نے بتلا دیا، خلد اور باغ ارم بھی زیر پائے فاطمہ۔ اس شہر کے خاص طور سے کہ یہ نبی کی لاڈلی بھی مثل قرآن ایک ہے، یہ نبی کی لاڈلی بھی مثل قرآن ایک ہے، دوسری نہ تیسری کوئی سوائے فاطمہ، دوسری نہ تیسری کوئی سوائے فاطمہ۔ اور ہوگا عظمت میں اضافہ اور بھی یہ سوچ کر، ہوگا عظمت میں اضافہ اور بھی یہ سوچ کر، بن گئے جبریل اس در کے گدائے فاطمہ، بن گئے جبریل اس در کے گدائے فاطمہ۔ شہدے کہ خود کھڑا ہے بانی اسلام بھی تعظیم کو، خود کھڑا ہے بانی اسلام بھی تعظیم کو، تھی خدا کے دل میں وہ عظمت برائے فاطمہ، تھی خدا کے دل میں وہ عظمت برائے فاطمہ۔ اور دیکھیں گا شعر کہ جو مسلح ہے علی کا زینت سر و رضا، جو مسلح ہے علی کا زینت سر وہ رضا، شان ہے اسلام کی کہنا ردائے فاطمہ، شان ہے اسلام کی کہنا ردائے فاطمہ۔ عالم نسواں کی عصمت کا محافظ بن گئی، عالم اسلام کی نسواں کی محافظ بن گئی، کام یوں اسلام کے آئی ردائے فاطمہ۔ اور آپ شعر دیکھیں گے وعدہ زہرا کا ہے یہ ہر ایک ماتمدار سے، وعدہ زہرا کا ہے یہ ہر ایک ماتمدار سے، حشر میں آزار سے سب کو بچائے فاطمہ، حشر میں آزار سے سب کو بچائے فاطمہ۔ لیکن مختلف شاید کس لائق ہو کہ مدحت زہرا کی پھیلی ہو ضیا عالم میں، جب مدحت زہرا کی پھیلی ہو ضیا عالم میں، جب حشر میں ہم آسیوں کو بخشوائے فاطمہ، حشر میں ہم آسیوں کو بخشوائے فاطمہ۔ شکریہ اللہ۔ میں رسل گزارش کرتا ہوں محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رحم اللہ محمد رسول اللہ۔ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، ایام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں اور کل کی گفتگو اذہان عالیہ میں ہوگی. کل میں نے کچھ باتیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کے سماعتوں کے حوالے کی. اور آج پہلے تھوڑا سا ذکری اختلاف جو روایات کا ہے، شہادت کی تاریخ میں جو اختلاف ہے. ایک روایت یہ ہے کہ 75 دن کے بعد آپ کی شہادت واقع ہوئی، نبی کریم کی وفات کے 75 دن بعد. دوسری روایت یہ ہے کہ 95 دن بعد. تو یہ دو روایتوں میں یہ روایات سنی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر موجود ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولادت کی تاریخ میں اگر اختلاف ہو تو وہ تو قابل قبول ہے اور وہ عقل قبول کرتی ہے، سمجھ میں آتا ہے. لیکن شہادت کے سلسلے میں وہ بھی اس ذات گرامی کے لیے کہ جو مسلمانوں میں یوں کہیے کہ ملجا و ماوا ہے پوری امت کے لیے، اس کی شہادت کے سلسلے میں اختلاف ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ اختلاف کیوں ہوا اور کیسے ہوا یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. کچھ علماء نے عربی گرامر کے اعتبار سے اس پہ بحثیں کی. وہ بحث یہ ہے کہ کیونکہ خط جو پہلے عربی لکھی جاتی تھی تو اس میں نقطے نہیں تھے. جیسے بے، تو اس بے کو لکھنے کا ایک الگ انداز تھا اور اسی کے بعد تے کو لکھنے کا الگ انداز تھا، اس کی شکل الگ ہوتی تھی. تو نقاط اس کے اوپر نہیں تھے، اس لیے جو ہے وہ 70 75 و 75 اور 95 تو ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ نقاط نہ ہونے کی وجہ سے حروف کے اوپر اس لیے جو ہے وہ ایک ہی طرح سے دونوں لفظ لکھے جاتے ہیں 75 و 95. اگر تے کے اوپر نقطے نہ لگائے جائیں اور اسی طرح سے اگر بے کا نقطہ ہٹا دیا جائے، سارے نقطے اس میں سے ہٹا دیے جائیں تو پھر اس میں اشتباہ ہو سکتا ہے کہ یہ 70 ہے یا یہ 90 ہے. 70 یعنی 70 اور 90 90. اور اس کے ساتھ وہ پہلے جو اضافت دی گئی ہے 5 یعنی 5 اور 70 75. اسی طرح سے 95 یعنی 95. تو اگر نقاط واقع نہیں تھے جیسا کہ علماء بیان کرتے ہیں تو ایک وجہ تو یہ اختلاف کی ہو سکتی ہے. لیکن عزیزان گرامی اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ اختلاف کہاں سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا. اس لیے کہ گھر کے افراد سے بہتر اس بات کو دوسرے افراد نہیں جان سکتے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کس روز واقع ہوئی، کس تاریخ میں واقع ہوئی. لیکن کیونکہ روایات
دوسرے طریقوں سے بھی ہیں، اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہیں، ہمارے یہاں بھی علماء نے روایات نقل کی ہیں۔ تو اگر اختلاف جو ہے وہ سہو و نسیان کی بنیاد پہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختلاف معصومین علیہ السلام سے نہیں، کیونکہ سہو و نسیان سے معصوم اور اہل بیت علیہ السلام کے وفات یا اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں جو معصومین ہیں وہ سہو و نسیان سے اور خطا و غلطی سے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو دو تاریخیں تو ہمارے پاس یہ ہیں، ایک تاریخ اور بھی ہے اور وہ بالکل منفرد ہے، وہ روایت بالکل منفرد ہے، جس کو صرف اور صرف امام بخاری اور امام مسلم نے لکھا، جہاں پر کتاب خمس میں میراث کا ذکر کیا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ خلیفہ اول کے پاس میراث کے مطالبے کے لیے آئی۔ یہ باقاعدہ پورا ایک جو ہے خمس کے باب میں کتاب الخمس میں روایت موجود ہے، اور خلیفہ اول نے میراث کو یہ کہہ کر کے منع کر دیا کہ نبی کریم نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نہ ورثہ لیتے ہیں اور نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، یہ کہہ کر کے انکار کر دیا۔ اب وہاں وہ جملے بھی ہیں کہ جو خود علماء اہل سنت کے مذہب اور ان کے نظریے کی رد کرتے ہیں، وہ جملے یہ ہیں فغضبت علیہ، کہ جب خلیفہ اول نے منع کر دیا میراث دینے سے تو آپ اس کے اوپر غضبناک ہوئے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ غضبناک ہوئے خلیفہ اول پر، وہ حجارت ہو اور آپ نے کلام کرنا چھوڑ دیا خلیفہ اول سے، کبھی گفتگو حتیٰ توفیت، یہاں تک کہ آپ کی وفات واقع ہوئی۔ یہ بخاری میں، کیونکہ وہ شہادت کے قائل نہیں ہیں، اور تو انہوں نے لکھا کہ حتیٰ توفیت، یہاں تک کہ آپ کی وفات واقع ہوئی، اور پھر لکھتے ہیں کہ بعد وفات رسول اللہ ستۃ اشہر، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی وفات نبی کریم کی وفات کے 6 مہینے بعد۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 6 مہینے کی روایت یہ کہاں سے آئی، اور یہ 6 مہینے والی روایت کہاں سے آئی؟ اچھا، یہی تقریباً امام مسلم نے بھی لکھا کہ 6 مہینے کے بعد باتیں ہوئی۔ تو کیا امت مسلمہ بالخصوص وہ حضرات کے جو ایک محترم لقب سے یاد کیے جاتے ہیں، صحابہ کرام، کیا مدینے کے اندر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت اور ذات گرامی اتنی غیر معروف تھی کہ ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت اور وفات کس دن واقع ہوئی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی اور دلائل موجود ہیں کہ یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے کہ جنازے میں آنے کی اجازت بہت کم افراد کو، خاص افراد کو دی، حضرت علی علیہ السلام، اور رات کی تاریکی میں آپ کا جنازہ اٹھایا وصیت کے مطابق، لیکن یہ کہ معلوم تو سب کو تھا کہ آج جناب زہرا سلام اللہ علیہ اس دنیا سے گزر گئی، ولو جنازے میں شریک ہونے کی اجازت عام مجمع کو نہیں تھی۔ اس کے بھی اسباب ہیں، اس کی بھی وجوہات ہیں، حتیٰ کہ حضرت علی علیہ السلام نے خود اپنے لیے یہ وصیت فرمائی امام حسن مجتبی علیہ السلام کو کہ میرے لال، جب میرے جنازے کو لے کر کے چلنا اور تدفین کے لیے لے جانا تو 4 قبریں بنا، کتنی 4 قبریں۔ یہ وصیت عباس امی علیہ الرحمہ نے احسن المقال میں اس کا ذکر کیا، اور ارجح المطالب جو عبید اللہ امرتسری انہوں نے لکھی ہے، ارجح المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہ وصیت نامہ موجود ہے کہ 4 قبریں بنانا، اور چاروں قبروں کی جگہ بھی آپ نے معین فرمائی کہ ایک ام ہانی کے گھر میں، ایک جبل ابیض کے نیچے، ایک سفید مٹی کا پہاڑ تھا تو وہاں پہ بیان کیا کہ یہاں بنانا، اور ایک قبر کے لیے کہا غری میں، اور ایک قبر کی روایت کے مسجد کوفہ۔ تو یہ 4 قبریں تیار ہوئی حضرت علی علیہ
حضرت علی علیہ السلام کے لیے. جب امام حسن مجتبی علیہ السلام نے، اب جب المطالب والے لکھتے ہیں کہ جب سوال کیا کہ بابا یہ 4 قبریں آپ کیوں تیار کرا رہے ہیں، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی اس تلوار سے اسلام کی بقا کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے 10,000 افراد کو قتل کیا. 10,000 افراد کو قتل کیا. اچھا، یہ زیادہ تر افراد کس قبیلے کے تھے؟ یہ خاندان بنو امیہ کے تھے، کیونکہ خاندان بنو امیہ ہی قیادت کر رہا تھا تمام جنگوں میں نبی کے خلاف. تو کون زیادہ قتل ہوئے ہوں گے؟ بنو امیہ کے لوگ زیادہ قتل ہوئے ہوں گے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب بنو امیہ کی حکومت آئے اور وہ میری قبر کے ساتھ توہین کرے، لہذا سب کے نشان مٹا دیں. تو یہ سلسلہ خالی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں نہیں ہے. حضرت علی علیہ السلام تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں بھی یہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں. اسی لیے قبروں کا اختلاف بھی آج تک موجود ہے کہ آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے یا منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان ہے، جس کے لیے روایات یہ ہیں کہ یہ روضہ من ریاض الجنہ، کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے قبر رسول اور منبر رسول کے درمیان. علماء یہ فرماتے ہیں کہ شاید یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر ہوا ہے. لیکن کیونکہ مشہور جنت البقیع میں ہوئی قبر، کہ آپ کی قبر جنت البقیع میں ہے قبرستان کے اندر، تو اس لیے اسی قبر کے اوپر عثمانیوں سے پہلے وہ مزار جو تعمیر ہوا تھا اسی قبر کے اوپر جنت البقیع والی قبر تھی. انہدام جنت البقیع میں ان مزارات کو سب کو جو ہے مسمار کر دیا گیا، توڑ دیا گیا. ایک بات سب مل کے سلام گرامی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ قبروں کا اختلاف تو سمجھ میں آتا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس لیے کہ کوئی بات میں توہین نہ کرے. لیکن یہ کہ شہادت کی تاریخ کو چھپایا نہیں جا سکتا تھا مدینے میں، شہادت کی تاریخ کو چھپایا نہیں جا سکتا. اور بعد میں بھی جب بیان کیا جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ شہادت کی تاریخ میں اختلاف ہے. ان سے اختلاف کی کوئی امید نہیں، چاہے وہ معصومین ہوں یا غیر معصوم ہوں، ان سے اختلاف کی امید نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں یہ اختلاف جو ہے وہ بنو امیہ کے نمک خواروں نے شروع کیا، بنو امیہ کے نمک خواروں نے شروع کیا، جو بنو امیہ کی خدمت انجام دے رہے تھے اور دین کے خلاف کہیں نہ کہیں بادشاہت اور حکمرانوں کا سپورٹ کر رہے تھے، انہوں نے اس اختلاف کو شروع کیا. اور یہ ہو سکتا ہے اس وقت سامنے آیا کہ جس وقت جو ہے ائمہ علیہ السلام اہل بیت کے تذکرے گھروں میں اور مجلسوں کی شکل میں سے ہونے لگے، تو اس کے بعد شاید یہ اختلاف سامنے آیا کہ جی کچھ اس طرح کی روایات رکھی جائیں کہ جس سے یہ لوگ گھبرا جائیں کہ بھئی اگر ایک تاریخ ہوتی شہادت کی تو ہم اس ایک تاریخ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا تذکرہ کر لیتے، ان کی سیرت کا بیان کرتے. لیکن کیونکہ تاریخیں مختلف ہیں، اب یہ 3 ہو گئی، ابھی تک وہ بخاری اور مسلم والی تو عام طور پر ذکر ہوتی نہیں ہے، تو اب تاریخیں 3 ہو گئی نا، ایک 6 مہینے بعد، ایک 75 دن کے بعد اور ایک 95 دن کے بعد، ایسے ہی ہے نا، تو 3 تاریخیں ہو گئی. تو کیا ممکن ہے کہ 3 تاریخیں جو ہے وہ بغیر کسی جان بوجھ کے جو ہے 3 تاریخیں آ جائیں شہادت کی؟ ممکن ہی نہیں، ممکن نہیں کہ 3 تاریخیں جو ہے وہ علماء بیان کریں. تو یہ 3 تاریخیں ہمارے پاس ہیں. تو اس کے پیچھے بھی شاید سیاست یہی رہی ہو کہ بھئی اتنا اختلافی بنا دو شہادت کے مسئلے کو تاکہ یہ گھبرا کر کے شہادت کا بیان کرنا اور اس میں کوئی پروگرام کرنا ہی چھوڑ دیں. لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر سے صاحب ذکر کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ جو ذکر سن رہا ہے اس کو فائدہ صاحبان ذکر کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ حضرت
हजरत अली अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हैं, मिंबरों से उनके फज़ाइल और मनाक़िब बयान करते हैं, तो उसका फायदा हजरत अली अलैहिस्सलाम को नहीं है। इमाम हसन और इमाम हुसैन बाकी आइम्मा अलैहिस्सलाम की सीरतें हम बयान करते हैं, तो उसका फायदा आइम्मा अलैहिस्सलाम को नहीं पहुंचता, उसका कोई फायदा नहीं है अहले बैत अलैहिस्सलाम। हाँ, अहले बैत को अगर एक दूसरे जाविये से देखा जाए तो इतना फायदा है सिर्फ कि जिनके मुकाबले में वो दीन को बचाने के लिए कोशिशें करते रहे, उनके जिक्र से ये दीन जो है वो हमेशा के लिए महफूज होता रहेगा। अच्छा, इस दाविये से हम कह सकते हैं कि क्योंकि जिस दीन के लिए भेजे गए थे, जिस दीन की हिफाजत के लिए, उस दीन की हिफाजत जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के जरिए होती रहेगी। अज़ीज़ान गिरामी, इख्तिलाफ किया गया, जानबूझ के आमदन किया गया, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था इख्तिलाफ करने वाला। कभी ये कहते हैं कि कुआं खोदा खुद ही उसमें गिर गए। ऐसे ही हम कि इंसान बुराई तो दूसरे के लिए चाहता है और कभी कभी उसी बुराई में खुद फंस जाता है। तो वो चाहते तो ये थे कि जिक्र ज़हरा ना हो, क्यों? इसलिए कि जब मजलूम का जिक्र होता है तो जालिम का जिक्र भी मजलूम के साथ साथ होता है। जालिम का जिक्र भी मजलूम के साथ साथ होगा। हो ही नहीं सकता कि मैं ये कहूं कि वो मजलूम है और फिर जालिम का तज़किरा ना हो कि जालिम कौन है। तो जब हम ये लफ्ज जो है शहादत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वो भी ये लफ्ज ही काफी है इस बात के लिए। और भाई शहादत किसे कहते हैं? इस्तिलाही तौर पे शहादत कहते हैं कि खारजी हरबों से कोई इंसान जो है वो तकलीफें उठा के दुनिया से गया हो, और उसे शहादत कहते हैं। तो इज़ान गिरामी, लफ्ज शहादत जो है ये खुद बता रहा है कि अगर कोई शहीद हुआ है तो उस शहीद करने वाले के शहादत में कुछ ना कुछ लोग शामिल जरूर होंगे कि जिन्होंने शहीद किया। और तो इसलिए उनकी मजबूरियां ये रही कि वो चाहते थे कि किसी तरह ये जिक्र ना होने पाए। लेकिन खुदा का शुक्र है, हमारे पास दो रिवायतें सामने आई, एक 75 दिन की, दूसरे 95 दिन की। लेकिन क्योंकि इस जिक्र से हमें फायदा पहुंचता था, हम अपने किरदार को संभाल सकते थे, अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, अपने दीन के मामलात को, अपने दीन के मसाइल को समझ सकते हैं। इसलिए हमें ये चीज कोई बोझ नहीं है ये हमारे ऊपर कि जी पहली तारीख में करें या दूसरी तारीख में करें। हम कहते हैं ये दो रिवायतें ना होती, अगर आप 50 रिवायतों का इख्तिलाफ कर देते, 50 तारीखें बयान कर देते, तब भी चाहने वालों के लिए कोई फितरती तौर पे बोझ न होता, बल्कि जब जब ये जिक्र होता तब ये हमारे लिए अब वो खुद ही अपने जाल में फंस गए। अगर एक ही तारीख होती, शहादत की एक ही तारीख होती, 13 जमादिल उला या 3 जमादिल सानिया, अगर एक ही होती और सबने एक ही को बयान किया होता, तो ये शिया जनाब ज़हरा के चाहने वाले क्या करते हैं? 3 मजलिसें, 5 मजलिसें, 10 मजलिसें एक ही तारीख में करते हैं। ऐसे ही होता, एक ही तारीख में करते और उसी में जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत तैयबा का बयान होता। और जब जनाब ज़हरा का बयान होता, उनकी मजलूमियत का बयान होता, तो जालिम का तज़किरा भी एक ही बार आता। जालिम का तज़किरा भी एक ही बार आता ना, कौम के सामने और चाहने वालों के सामने, तो एक ही बार आता है जी। यानी कौम के सामने जालिमों का जिक्र भी एक ही बार आता। सही है ना? हम तो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ आपने तारीख शहादत ज़हरा में इख्तिलाफ करके हमें ये मौका दिया कि हम जनाब ज़हरा का तज़किरा भी बार बार कर सकें और जालिमों का जिक्र भी दुनिया वालों के सामने बार बार कर सकें। तो लिहाजा ये इख्तिलाफ हो गया। अब वो 6 महीने वाली रिवायत, तो उसके लिए वाकई बहुत अजीब बात है कि उसको किसी और ने नहीं लिखा। इन दोनों, एक बार सलाम पढ़ें मोहम्मद, सिर्फ उन लोगों ने लिखा कि जिन्होंने इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की इत्तिबा की अहादीस को नकल करने में, उन्होंने उस रिवायत को नकल किया।
باقی علماء اہل سنت بھی دوسرے جو ہیں 6 مہینے کے بعد. بہرحال تو یہ اختلافات سامنے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس تاریخ میں شہادت واقع ہوئی. یقیناً شہادت تو کسی ایک ہی تاریخ میں واقع ہوئی، شہادت تو کسی ایک ہی تاریخ میں واقع ہوئی، لیکن یہ اختلاف شیعوں کے لیے باعث برکت ہو گیا، یہ چاہنے والوں کے لیے باعث برکت ہو گیا، ہمارے لیے رحمتیں لے کر کے آیا. ابھی پچھلے مہینے، گزشتہ مہینے بھی ہم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں مجالس رکھی اور ماشاءاللہ سے جو ہے وہ خطبہ و ذاکرین نے سیرت کو بیان کیا. یقیناً میں یہ تو نہیں کہتا کہ 100% ہم سب کچھ مجالس سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یقیناً کوئی ایک بات بھی اگر کسی ایک انسان کی سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجلس کامیاب ہو جاتی ہے. مجلس کی کامیابی داد و تحسین پہ نہیں ہے، مجلس کی کامیابی جو ہے وہ لفاظی میں نہیں ہے، مجلس کی کامیابی تو اس بات میں ہے کہ پڑھنے والا بھی خلوص کے ساتھ بیان کرے اور سننے والے بھی اس لیے سنیں کہ اس کو سننے کے بعد امام بارگاہ میں چھوڑ کے نہ جائیں بلکہ اپنے ساتھ اسے سیرت کی شکل میں اپنے ساتھ لے کر محمد وآل محمد. اب آئیے، ابھی جناب نے بہت ہی اچھا کلام ماشاءاللہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل جس کے ایک شعر کا مفہوم یہ تھا کہ یہ دوسری اور تیسری کوئی نہیں ہے، صحیح نا؟ تو وہ اصل میں ماخوذ ہے یہ شعر کہاں سے؟ کہ 4 بیٹیوں والی روایت سے، صحیح نا؟ کہ 4 بیٹیاں تھیں نبی کے. کتنی اولادیں حضرت رسول اسلام کی؟ ایک وہ بھی ذرا سا اپنے نوجوانوں کو معلوم ہو جائے. اولادیں کتنی ہیں حضور پاک؟ اچھا، اولاد میں 2 صنف ہوتی ہیں، ایک صنف ذکور اور دوسرے صنف اناث. ذکور و اناث، مرد اور عورت، بچے اور بچیاں، صحیح نا؟ اب آئیے، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم نے 3 بیٹے عطا فرمائے اور ہماری نظر میں علماء تشیع کے یہاں 1 بیٹی 3 بیٹے، لیکن علماء اہل سنت کی نظر میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. تو ان کے یہاں 7 اولادیں ہو جاتی ہیں اور ہمارے یہاں نبی کریم کی 4 اولادیں. صحیح ہے؟ ہمارے یہاں ہمارے نظریے کے مطابق، تشیع کے نظریے کے مطابق 4 اولاد. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ پہلی اولاد، پہلا جو بچہ ہے وہ کون ہے؟ یعنی بچوں میں جناب قاسم، جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ہوئی ابو القاسم، جناب قاسم. اب تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جناب قاسم نبی کریم کے یہ بیٹے. آپ کی شادی کب ہوئی جناب خدیجہ کے ساتھ؟ آپ کی عمر مبارک 25 سال لکھی ہے علماء نے، صحیح نا؟ حضور پاک کی عمر مبارک 25 سال. وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک میں بڑا اختلاف ہے، میں اس سلسلے میں نہیں کچھ بیان کری. مشہور روایت ہے وہی 40 سال، صحیح نا؟ مشہور روایت ہے 40 سال. جبکہ خود علماء اہل سنت کے اقوال اس طرح کے بھی موجود ہیں، علماء اہل سنت، بزرگ علماء اہل سنت کے، کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک شادی کے وقت 26 سال تک کی روایتیں موجود، جو بہت قریب قیاس ہے کہ دونوں طرف ایک جیسی ایج تھی. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد. تو جناب قاسم اس دنیا میں سب سے پہلے بچوں میں آنے والے، اور ادھر علماء اہل سنت یہ لکھتے ہیں کہ بچیوں میں سب سے پہلے جناب زینب. یہ علماء اہل سنت کی روایت جناب زینب. لیکن عزیزان گرامی، یہاں بھی ایک بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ سب نے یہ لکھا تقریباً کہ بعثت رسول سے 10 سال پہلے جناب زینب اس دنیا میں تشریف لائے. بعثت سے 10 سال پہلے. بعثت کس سال کو کہتے ہیں؟ بعثت یعنی اعلان رسالت کا سال، جب آپ مبعوث بکار رسالت ہوئے. رسالت نہیں، صحیح نا؟ رسالت تو وہاں سے ہے جہاں کوئی نہیں تھا، صاحب، صحیح نا؟ وہاں سے رسالت ہے.
لیکن کار رسالت کے لیے جس دن سے آپ کو مبعوث کیا گیا کہ آج سے آپ جو ہے وہ اسلام کی دعوت دیجیے لوگوں کو، تو اس دن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بعثت ہے۔ تو بعثت کے 10 سال پہلے جو ہے وہ زینب کی ولادت ہوئی۔ ایک بات صلوات پڑھنا محمد بعثت سے 10 سال پہلے، سب تمام علماء لکھتے ہیں کہ بعثت سے 10 سال پہلے۔ اچھا، بعثت سے 10 سال پہلے جو ہے وہ ولادت ہوئی بڑی بیٹی زینب کی، اور بعثت سے پہلے ہی شادی بھی ہو گئی ابوالعاص، صحیح ہے نا، ابوالعاص کے ساتھ ابن ربی، ابوالعاص ابن ربی کے ساتھ، جو خالہ زاد بھائی ہوتے تھے، جناب خدیجہ کی بہن خالہ کے بیٹے تھے، اور کفر ہی میں شادی بھی ہو گئی۔ تو کیسے ممکن ہے کہ 10 سال ہی کے اندر، یعنی 10 سال پہلے ولادت ہوئی اور انہی 10 سال کے اندر شادی بھی ہو گئی، اور ایک بچی بھی اس دنیا میں آ گئی اسی 10 سال کے اندر، جس کا نام ہے امامہ بنت زینب، امامہ بنت زینب۔ تو عزیزان کرام کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، بلوغت کو جو بچی پہنچتی ہے وہ 9 سال کی عمر ہے، یعنی اسلامی شرعی اعتبار سے 9 سال کی عمر ہے، کہ 9 سال سے پہلے تو کوئی بالغ نہیں ہوتی بچی، 9 سے پہلے بالغ نہیں ہوتی، تو 9 سال کی شرعی عمر ہے بلوغت کی، اور بلوغت سے پہلے شادی کا کوئی تصور کسی معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ اچھا، اس وقت میں نے کافی تلاش کیا کہ بھی کس ایج میں شادیاں ہو جاتی تھی بچیوں کی، تو مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ 9 سال کی ایج میں بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ایسی روایت وہاں موجود نہیں کہ 9 سال کی ایج میں عربوں میں بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، سوائے 1-2 کیس کے، بس 1-2 ہی قضیے ایسے ہیں جی کہ اس میں ایک جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا سلسلہ ہے شادی کا، جو 9 سال کی لکھی گئی ہے، ہمارے علماء نے لکھی ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میں کوئی محقق نہیں ہوں اور کوئی میں بہت بڑا وہ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ضرور ہے۔ پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ عرف عام میں عام طور پہ کس ایج میں وہاں شادی ہوتی تھی۔ اچھا، یہاں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت و سعادت، آپ کی ولادت و سعادت جو ہے وہ بعثت سے 5 سال پہلے ہوئی، بعثت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ تو اس طرح سے بدر والے سال میں آ کر کے ایج کتنی ہو جائے گی جناب فاطمہ زہرا کی؟ 18 سال، 18 سال۔ لیکن علماء تشیع یہ کہتے ہیں کہ 5 سال بعد ولادت ہوئی بعثت کے، بعثت رسول کے 5 سال بعد، 5 سال پہلے اور 5 سال بعد 10 سال کا فرق آ گیا نا، اختلافی اعتبار سے 10 سال کا فرق آ گیا۔ شیعہ 10 سال چھوٹا قرار دے رہے ہیں اور اہل سنت 10 سال بڑا تسلیم کر رہے ہیں، بھئی یہی سے اختلاف ہے۔ تو عزیزان گرامی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کے سلسلے میں تو یہ ہمارے یہاں روایات ہیں، باقی جو اور دیگر ازواج کے لیے ہیں، ازواج رسول کے، جیسے عائشہ کے لیے روایت ہے کہ جی 6 سال کی عمر مبارک میں جب بار بار تصویر دکھائی جاتی رہی، حریر کے پارچے میں رکھ کر کے باقاعدہ نبی کریم کو خواب میں تصویر دکھائی جاتی تھی، کہ نبی نے پوچھا یہ کس کی تصویر ہے، کون ہے یہ؟ کہا یہ تمہاری زوجہ ہے، 6 سال کی عمر۔ لہذا حضور پاک نے جو ہے وہ رشتہ بھیج دیا اور وہاں 6 سال کی عمر میں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نسبت ہو گئی، نسبت۔ جبکہ وہاں اتنے دلیل، اتنے ادلہ موجود ہیں کہ ام المومنین جو ہیں وہ یعنی بہت سی دلیلیں کہ عمر میں بڑی تھی، حتیٰ علماء اہل سنت نے بخاری اور مسلم کے اوپر تنقید کرتے ہوئے، بالخصوص محمود عباس حقاد نے، اس نے جو ہے وہ عبقریت عائشہ میں باقاعدہ تنقید کی ہے ان روایات کے اوپر، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کم سے کم 18 سے 22 سال کی عمر تھی جس وقت نبی کریم نے عائشہ کے ساتھ عقد کیا۔
اچھا جبکہ 6 سال کی عمر میں نسبت ہو گئی، اور وہاں ایک شاعر تھا مطعم ابن جبیر کے نام سے، ذرا غور سے، مطعم ابن جبیر، اس کے ساتھ پہلے نسبت ہو چکی تھی، تو بھائی وہ کتنے ایج میں ہو گئی تھی؟ ایک سوال ہے، پہلے اس کے ساتھ نسبت ہو چکی تھی۔ جب حضور پاک نے اظہار خواستگاری کیا تو ام رمان کون تھی؟ ام رمان خلیفہ اول کی زوجہ، عائشہ کی ماں، وہ یہ کہنے لگی کہ ہاں ہم جواب دیں گے، لیکن پہلے مطعم کے جو ہمارا ایک رشتہ چل رہا ہے پہلے ان سے ہم بات کر لیں، اس کے بعد جواب دیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے اس کے ساتھ نسبت ہو چکی تھی، تو بھائی اس کے ساتھ نسبت 3 سال کی عمر میں ہو گئی، 2 سال کی عمر میں، اور وہ مطعم ابن جبیر جو ہے وہ جنگ بدر میں اسلام کے خلاف لڑنے آیا، تو کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مسائل بھی دوبارہ سے نظر ثانی کی اس پہ ضرور ہے کہ دوبارہ نظر ثانی کی جائے۔ یہ میرے جیسے طالب علم کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، محققین کا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آنے والے زمانے میں مستقل حملے ہوں گے، اٹیک ہوگا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی پیچھے بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے کہ یہ 6 سال کی بچی سے تمہارا پروفٹ، تمہارے نبی جو ہے وہ شادی کرتے ہیں، صحیح؟ تو کیونکہ یہ کسی کے لیے بھی عقلاً قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگر ام المومنین عائشہ 18 سال کی ہو جائیں تو اسلام کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آتی۔ نبی کریم نے ام سلمہ کے ساتھ شادی کی تو عمر مبارک 50 سال کی تھی، حفصہ کے ساتھ شادی کی عمر جو ہے تقریباً جو ہے وہ 40-42 سال کی تھی، سودا کے ساتھ شادی کی تو سودا بھی بیوہ، ساری بیوائیں تھیں سوائے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے، لیکن کیونکہ اکیلی خدیجہ ہی کیوں جو ہے وہ کنواری رہے نبی کی زوجات میں، اس لیے جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ انہیں بھی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ نسبت دے، تو پہلے شادیاں ہو چکی تھیں، اور ادھر ایک ایسی شخصیت کو پیدا کرو کہ اس سے ایسا محسوس ہو کہ بس نبی کو ایک ہی بیوی کنواری ملی تھی۔ اور اچھا اس میں کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی آپ کیا بات پہنچانا چاہتے ہیں؟ زوجہ کا کنوارا ہونا یا کنوارا نہ ہونا، اس میں کون سی ایمان میں فضیلت ہے، کون سا اس میں مرتبہ اضافہ ہو جاتا ہے، کون سی عظمت کی بات ہے؟ کوئی عظمت کی بات ہے؟ کردار اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ کس عمر میں کس کی شادی ہوئی ہے، اسلام یہ دیکھتا ہے کہ وہ شریک حیات واقعا شریک حیات بن کے رہی ہے۔ صاحب محمد والے بھائی وہ شریک حیات نے شریک حیات ہونے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ تو اصل بحث تو وہ ہونی چاہیے، لیکن ہم الجھ کے رہ گئے ایک دوسرے کے تعصب میں صرف کہ جی وہ یہ کہتے ہیں تو ہم اس کے مقابلے میں یہ کہیں گے۔ نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق کی تلاش کریں، وہ کیا کہتے ہیں وہ بحث نہیں ہے، ہم کیا کہتے ہیں وہ کوئی بحث نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ حق کیا ہے، جو حق ہے اس کی تلاش کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اس لیے کہ ہمیں حق کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں کسی ذات کے ساتھ نہیں رہنا، ہمیں حق کے ساتھ رہنا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر ذاتی طور پہ حق دیکھا جائے تو خدا نبی کریم نے کسی کی ذات کو حق نہیں قرار دیا سوائے ذات علی، ذات حضرت علی علیہ السلام کی، کہ وہاں کہہ دیا کہ تو عزیزان کرام کچھ مسائل ابھی بھی ایسے ہیں کہ جن پہ دوبارہ سے نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ اس پہ دیکھا جائے کہ کیا ہے واقعاً، کیا یہ روایات صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو میں عرض کر رہا تھا کہ بڑی بیٹی زینب، تو زینب جو ہے وہ 10 سال کے اندر، اگر شیعہ بھائی ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ 9 سال کی عمر میں ہوئی، تو پھر ان کا کوئی جواب نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 10 سال پہلے پیدا ہوئی اور پھر میں شادی ہو گئی، تو پھر تو صحیح، تو وہاں بھی 9 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، بڑی بیٹی کی شادی بھی 9 سال کی عمر میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بیٹیاں جو ہیں یہ
حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلب مبارک سے ہیں، یا یہ بیٹیاں جو ہیں وہ کسی اور کے صلب سے ہیں؟ خود علماء اہل سنت دو نظریوں کی طرف چلے گئے تاریخی اعتبار سے۔ ایک نظریہ تو علماء اہل سنت کا یہ کہ یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بیٹیاں ہیں جو پہلے شوہروں سے، ان کے یہاں شادیوں کا بھی تو مسئلہ ہے نا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جو ہے بیوہ تھی جب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے دو شادیاں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ان کے جو ہے نظریے کے مطابق ہو چکی تھی۔ تو کہتے ابو حالہ، حتیٰ باقاعدہ علامہ جو ہے مختلائی انہوں نے جو ہے اس بات کو لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ جی جو ابو حالہ تھے انہوں نے جناب خدیجہ کے ساتھ شادی کی اور اس سے 3 بچے ان کے پیدا ہوئے، ایک ہند، دوسرے حرث اور تیسرے زینب۔ اسی لیے انہوں نے اس میں لکھا بنت خدیجہ، بنت خدیجہ یعنی بنت محمد نہیں، اور ہمارے بنت محمد نہیں، بنت خدیجہ۔ تو یہ جناب خدیجہ کی طرف نسبت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ صلب رسول سے نہیں۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جناب خدیجہ کی شادیاں ہوئی تھیں اس سے پہلے یا نہیں ہوئی، وہ ایک الگ مسئلہ، اب وہ یہاں اس وقت جو ہے وہ بحث نہیں کی جا سکتی اس میں۔ ہمارے علماء اس کو قبول نہیں کرتے۔ جب عرب کے بڑے بڑے سرداران قبائل جناب خدیجہ کو رشتہ بھیج رہے ہوں تو کیا کسی بیوہ کے لیے رشتہ بھیجیں گے؟ اچھا جنہوں نے چھوڑ دیا جناب خدیجہ کو انہوں نے کس بنیاد پہ چھوڑ دیا؟ ایک سوال تو ہے جی، جنہوں نے چھوڑ دیا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو انہوں نے کن اسباب کی بنیاد پہ چھوڑ دیا؟ اور جو سرداران قبائل رشتہ بھیج کے جناب خدیجہ کو اپنانا چاہتے ہیں وہ کس بنا پہ اپنانا چاہتے ہیں؟ ایک سوال تو ہے کہ وہ کس بنا پہ اپنانا چاہتے ہیں ایک بیوہ کو جس کی عمر جو ہے وہ 40 سال ہو چکی ہو؟ کیوں اپنانا چاہتے ہیں؟ جبکہ وہاں یتیم بچیاں اس قدر تھیں عرب معاشرے کے اندر جو روز قتل و غارت کری تھی، روز بیوائیں ہوتی تھی، تو شادیوں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا عربوں کے اندر۔ قبیلوں کی جنگیں ہوتی تھیں، خاندانوں کی جنگیں ہوتی تھیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں، تو لہذا ایک گھر میں 20 عورتیں موجود تھیں، 20 زوجیت میں 20 عورتیں۔ یہ تو اسلام کا کرم ہے کہ جب اسلام آیا تو اسلام نے کہا بس 4 کے رکھنے کی اجازت ہے، باقی سب کو آزاد کرو۔ تو بہت سے افراد کو تو 20 عورتیں اپنے گھروں سے نکالنا پڑی زوجیت سے۔ تو جہاں کوئی تعداد ہی نہ ہو شادی کی، وہاں اسلام نے اگر 4 میں محصور کر دیا تو یہ عورتوں پہ رحمت تھی یا عورتوں کے لیے عذاب تھا؟ محمد 4 میں محصور کر دیا، اور وہ 4 کا بھی حکم نہیں دیا۔ اور میں یہ بھی بڑا ایک اعتراض ہے آج پوری دنیا کے اندر، 4 مسلمان 4 شادیاں کرتا، 4 بھائی مسلمان کو 4 شادیوں کا حکم نہیں ہے، اور ہمارے 4 شادیوں کا حکم نہیں ہے، نہ سنت قرار دیا گیا کہ 4 شادیاں سنت ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ایک یعنی 2 یا 3 یا 4 تک یعنی ایک حد بیان کی ہے قرآن نے، اور اس کے بعد کا بہتر یہ ہوگا اگر تم سب کے ساتھ عدالت نہ کر سکو تو ایک پہ اکتفا کرو۔ اگر تم عدالت سے پیش نہ سکو سب کے ساتھ تو ایک پہ اکتفا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہے ہمارے درمیان کے جو عدالت کر سکتا ہو 4 کے ساتھ عدالت، تو ایک نظر سے 4 کو دیکھ سکے، چاروں کا خیال برابر سے رکھ سکے، اگر کوئی ہو مسلمان تو وہ کر لے، لیکن اگر اسے ایسا لگتا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر قرآن تو منع کرتا کہ اگر تم عدالت کا قیام نہیں کر سکتے 4 کے ساتھ تو پھر بہتر ہے ایک پہ اکتفا کرو۔ اچھا یہ پریشانی کیوں ہوئی عربوں کے یہاں؟ کیونکہ وہاں جنگ کا ماحول رہتا تھا ہر وقت، قبیلوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں،
اس کی وجہ سے یہ 4 کی اجازت نبی کریم نے دی. مجھے انصاف سے بتائیے ایک عورت کے حصے میں 8 دن میں سے یا 7 دن میں سے 1 دن مرد اگر اس کے حصے میں آ رہا ہے جائز طریقے سے تو وہ بہتر ہے یا وہ جا کر کے جو ہے وہ بازاروں کو سجا لے وہ بہتر ہے؟ ایک سوال ہے مجھے کون سا طریقہ بہتر ہے؟ نہیں یا تو وہ شوہر سے محروم رہ جائے گی کیونکہ عورتیں زیادہ مرد کم ہیں اور آج بھی عورتیں زیادہ مرد کم ہیں. کیوں؟ مرد جنگوں میں قتل کیے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں اور بہت سے لطیفہ کو حضرات نے تو جو ہے وہ یہاں تک کہہ دیا کہ جی آپ قبرستان میں چلے جائیے تختیاں پڑھتے ہوئے عبدالستار عبدالغفار عبدالفلاح عبدالفلاح ایک نام آئے گا کوئی کہ بی بی فلاح اور اس کی قبر پہ بھی لکھا ہوگا کہ سبب موت قتل یعنی اگر نہ ماری جاتی تو مرتی ہے. صلاح پڑھے محمد والے محمد عزیزان گرامی کیونکہ مرد ہمیشہ جنگوں میں اور مشقت کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے. مرد کی جو ساخت اور جسمانی جو کیفیت بنائی خدا نے وہ تھوڑا قوی ہیکل بنایا تاکہ یہ باہر کے کام محنت کے کام کر سکے. تو کیونکہ یہ محنت کے کام کرتا ہے تو جلد جو ہے وہ یہ ہے جلد کمزور ہو جاتا اس کی بنیاد پر. تو لہذا یہ بھی ہمیں ساری چیزیں سمجھنے کی کہ جہاں جنگیں ہوں گی وہاں عورتیں زیادہ ہو جائیں گی اور اگر آپ عمر کا ایک ایوریج نکالیں گے تو وہاں بھی عورتیں آٹومیٹک زیادہ ہو جائیں گی. عورت کی شادی جو ہے فرض کیجیے 15 سال کی ایج میں ہو رہی اور مرد کی شادی جو ہے وہ 22 25 26 ابھی جو ہے وہ جب تک سیٹلمنٹ نہ ہو جائے جب تک یہ نہ کر لیں وہ نہ کر لیں تب تک وہ انتظار ہو رہا. صحیح ہے نا؟ تو یہ 15 میں اور وہ 25 میں یہ 20 میں تو تب بھی وہ 25 میں 26 میں 28 میں. صحیح تو 8 سال کا فرق آ رہا ہے یار. تو اگر 2 ایک ہی وقت میں ایک بیٹا پیدا ہو ایک بیٹی پیدا ہو صحیح نا تو 8 سال کے فرق سے جیسے جیسے یہ زمانہ گزرتا جائے گا ویسے ویسے عورتوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عورتوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. تو اسلام تو یہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ شوہر سے محروم نہ رہے یعنی جس کے حصے میں جتنا بھی اسے مل سکے وہ جائز طریقے سے صحیح نا جائز طریقے سے ملے. ناجائز کاروبار کو اسلام جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا تھا. اور آج بھی یہی پریشانی ہے سب کے ساتھ کہ ناجائز آپ 10 رکھ لیجئے لیکن لیگلی طور پہ اگر آپ نے دوسری شادی کی تو شور ہونا شروع ہو جائے. ایسے ہی ہے نا؟ سلام علیہ محمد والے یہ حقیقت ہے اس وقت ہمارے معاشرے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زینب جو ہیں وہ نبی کریم کی سلطنت سے نہیں. اب آئیے اس کے بعد جناب رقیہ اور جناب ام کلثوم یہ 2 بیٹیاں اور ہیں نبی کی. اب ان کے لیے بھی یہی ہے. بعض علماء نے تو لکھا کہ یہ بعثت کے بعد پیدا ہوئی بعد بعثت پیدا ہوئی. تو عزیزان گرامی اگر ان میں سے 1 یا 2 بچیاں بعد بعثت پیدا ہوئی تو ابو لہب کے بیٹوں سے ان کی شادی ان کی نسبت کیسے ہوئی؟ عتبہ و طیبہ کے ساتھ کیسی نسبت ہوئی؟ اور جب نبی کریم نے اسلام کا اعلان کر دیا تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ انہیں طلاق دے. لہذا انہوں نے طلاق دے دی اور اس کے بعد ایک کے ساتھ جو ہے وہ خلیفہ سوم نے ام کلثوم کے ساتھ پہلے رقیہ کے ساتھ عقد کیا. جب رقیہ گزر گئی تو پھر اس کے بعد ام کلثوم کے ساتھ عقد کیا. چلیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں بفرض محال کہ جی کہتے ہیں کہ جی جب گفتگو میں ایسے مراحل آتے ہیں تو وہاں تسلیم کرنا پڑتا کہ چلیے ہم آپ کے نظریے کو مان لیتے ہیں کہ حضور پاک کی 4 بیٹیاں تھیں زینب ام کلثوم رقیہ اور جناب فاطمہ زہرا سلام محمد والے محمد. اگر یہ 4 تسلیم کر لی جائیں تو فضائل جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور نکھر کے سامنے آتے ہیں. اگر 4 کو مان لیا جائے کیوں؟ اس لیے کہ نہ زینب کے سلسلے میں کوئی فضیلت کی روایت موجود. جناب زینب جو ہیں وہ 8 ہجری میں شہید ہوئی ہیں 8 ہجری میں وفات ہوئی ہے جناب زینب کی. ان کی بیٹی تھی امامہ جن سے حضرت علی علیہ السلام نے بعد میں عقد فرمایا جناب زہرا کی وصیت کے مطابق.
تو 8 ہجری تک نبی کریم کی وفات سے 2 سال پہلے تک زینب موجود تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی روایت فضیلت کی ہمارے پاس جناب زینب کے سلسلے میں کہ کبھی نبی نے ان کی کوئی فضیلت بیان کی، کوئی روایت نہیں۔ رقیہ کا عقد جو ہے وہ خلیفہ سوبون سے ضرور ہوا، صحیح نا، لیکن رقیہ کی فضیلت میں کوئی روایت نہیں۔ ام کلثوم کا عقد اہل سنت کے نظریے کے مطابق رقیہ کے مرنے کے بعد جو ہے وہ ام کلثوم سے عقد کیا دوسری بیٹی سے، لیکن فضیلت میں کوئی روایت نہیں، فضیلت میں کوئی روایت نہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر 4 بیٹیاں ہوں اور اس میں صرف اور صرف نبی کریم ایک کے فضائل بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو فضائل و مناقب نبی ایک کے بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ بیٹی کی حیثیت سے نہیں بیان کر رہے بلکہ وہ اس حیثیت سے بیان کر رہے ہیں خدا نے ان کو فضیلت عطا کی۔ صلی اللہ محمد والے باپ کے لیے تو 4 بیٹیاں برابر ہیں، اگر وہ اس نسبت سے بیان کر رہے ہوتے کہ یہ میری بیٹی ہے باپ تو سب کے لیے ایک ہی بات کہتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی فضیلت نہ ہونا اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میں فضائل و مناقب کا انبار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوں گی 4، صحیح ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ 4 مان لیجئے، لیکن ان 4 میں کوئی زہرا جیسی نہ تھی سوائے فاطمہ کے، ہیں سوائے فاطمہ زہرا کے ان 4 میں کوئی ایسی اور نہ تھی۔ تو عزیزان گرامی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو فضائل ہیں وہ باقی تمام بلکہ یوں کہوں کہ عالمین کی عورتوں کے اوپر جو فضائل آئے ہیں وہ شاید کسی اور خاتون کے لیے اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ مریم معصومہ ضرور ہیں، لیکن جب کسی نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ جو ہیں وہ سیدۃ نساء العالمین، کہ یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، تو مریم کہاں ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار۔ ارے یہ سرداری کی جو روایات ہیں یہ کئی سیموں میں ہیں، ذرا سن لیجیے اس کو بھی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، ایک روایت یہ ہے فاطمہ سیدۃ نساء ہذہ الامہ، اس امت کی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ زہرا۔ ایک روایت یہ ہے کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل جنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو اگر ان میں سے کسی ایک روایت کو بھی لے لیا جائے تب بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مریم کی بھی سردار ثابت ہوتی۔ اور یہ تینوں روایتیں جو ہیں وہ علماء سنت نے صحائف ستہ کے اندر نقل کی ہیں، 6 کتابیں جو صحیح ہیں ان کی، اس میں یہ روایتیں موجود ہیں سیدہ کے لفظ سیدہ کے ساتھ۔ تو اگر سیدۃ نساء ہذہ الامہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہیں تب بھی یہ امت باقی تمام امتوں سے بہتر ہے۔ یہ سب کا عقیدہ کہ امت مسلمہ باقی تمام امتوں سے بہتر ہے۔ تو جو سب سے بہتر امت ہے اور اس امت میں جو خواتین ہیں ان خواتین کی سردار ہیں جناب فاطمہ زہرا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گزری ہوئی امتوں میں خواتین گزر گئیں ان کی بھی سردار ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور ایک کہ نساء العالمین، اس میں ساری امتیں خود بخود شامل ہو گئی اس حدیث کے اندر کہ جتنی بھی خواتین ابھی تک اس روئے زمین پہ آئی ہیں جن کو خدا نے خلق کیا وہ سب کی سب جو ہیں جناب زہرا کی کنیزیں ہیں، جناب فاطمہ زہرا کی کنیزی میں زندگی گزارے۔ اور تیسری روایت تو نتیجے کے طور پہ، بالکل نتیجہ زندگی، بھائی نتیجہ زندگی کیا ہے؟ جنت یا جہنم، یہی ہے نا نتیجہ زندگی کا۔ تو وہاں یہ کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور یہ روایت ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے چاہے ہزاروں روایتیں نہ نقل کی ہوں جناب فاطمہ زہرا کی فضیلت میں، لیکن 2 روایتیں لکھی، ان میں سے اس روایت کو کوٹ کر دیا کہ جو روایت سب سے اہم تھی روایات کے اندر، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے،
سارے مسئلے خود بخود حل ہو گئے. امام بخاری نے سارے مسائل ہی حل کر دیے یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اس کا مطلب ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہو نہ وہ جھوٹی ہو سکتی ہے نہ وہ غلط دعوے دار ہو سکتی ہے, کیونکہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تو عزیزان گرامی, جب جھوٹا جنت ہی میں جانا مشکل ہے تو سرداری کیسے کرے گا وہاں؟ اور وہ بحثیں بھی ختم ہو گئی کہ ازواج رسول بہتر ہیں یا جناب زہرا بہتر ہیں. ایک شعر ابھی جناب کے کلام میں بھی تھا کہ جو امہات المومنین ہونا بہت آسان ہے جی, امہات المومنین ہونا بہت آسان, لیکن اتنا ضرور ہے وہ دعویٰ نہیں ہے. دعویٰ نہیں ہے, شعر کی اپنی ایک وہ ہے کہ اس میں شاعر جو ہے وہ بندھ جاتا ہے کہ ردیف و قافیے کو جو ہے وہ رکھنے کے لیے اس کی کچھ مجبوریاں سامنے ہو جاتی ہیں, لہذا شاعری میں چیزیں جو ہیں وہ رواں ہیں. لیکن کوئی دعویٰ نہیں ہے یہ, کیونکہ ہمارا جو مجمع جب وہ سنتا تو وہ سمجھتا کہ جیسا شعر میں بیان کیا گیا ویسے. دعویٰ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ازواج رسول امہات المومنین, مومنین کی مائیں ہیں ازواج رسول. یہ کسی نے کہا نہیں ہے, کوئی مسلمان نے نہیں کہا, یہ قرآن پاک کی آیا ہے, حکم ہے, یہ حکم خدا ہے کہ امہات المومنین. اور یہ کہہ کے کہا اے محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں. ذرا غور کیجیے گا, تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں, لیکن آپ کی ازواج مومنین کی مائیں جی. ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ جب شوہر باپ نہیں تو زوجہ ماں کیسے بنی؟ بھائی زوجہ ماں کیسے جب شوہر باپ نہیں؟ مردوں میں آپ کسی کے باپ نہیں, لیکن آپ کی ازواج مومنین کی مائیں. جلدی سے اس مسئلے کو حل کر دوں کیونکہ جب یہ یہاں تک آ گئی بات, اور بات کو ختم کر دوں. عزیزان گرامی سوچئے ذرا, جلال الدین سیوطی اور فخر الدین رازی اور اس کے علاوہ صاحب تفسیر کشاف زمخشری, ان تمام مفسرین نے جب اس آیت کی تفسیر لکھی تو اس کا وجہ نزول یہ بیان کیا کہ مردوں میں محمد کسی کے باپ نہیں, لیکن نبی کی بیویاں جو ہیں وہ مومنین کی مائیں, مومنین کی مائیں. اس کی وجہ کیا ہوئی, آیت کیوں نازل ہوئی, یہ حکم خدا کو کیوں دینا پڑا, کیوں مسلمانوں کو متوجہ کرنا پڑا؟ تو اس کا سبب نزول یہ لکھا گیا کہ دو صحابی ایسے تھے جو نبی کریم کی بعض زوجات پہ غلط نظر رکھتے تھے. صحابی اور میں نہیں, ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی ساتھ میں رہنے سے ہر ایک صحابی نہیں ہو جائے گا, اس شرف سے ہر ایک مشرف نہیں ہو جائے گا. یعنی زوجات رسول پہ غلط نظر رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے طلحہ اور خلیفہ سوم عثمان. طلحہ یہ کہتا تھا کہ اگر نبی مر جائیں گے تو نبی جو ہے ہماری خالہ زاد بہنوں سے, پھوپھی زاد بہنوں سے, چچی زاد بہنوں سے سب سے شادیاں کرتے ہیں, جو بھی ان سے عقد کرنا چاہتی وہ اس کو قبول کر لیتے. جب نبی مر جائیں گے تو ہم بھی ان کی عورتوں سے شادی کر لیں گے. جب نبی دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم بھی ان کی عورتوں سے شادی کر لیں گے. طلحہ کی نظر تھی ام سلمہ پر, باقاعدہ مفسرین نے نام کے ساتھ لکھ دیا, اور بزرگ مفسرین نے کہ طلحہ یہ کہتے تھے اگر نبی دنیا سے چلے گئے تو میں ام سلمہ سے شادی کر لوں گا. اور خلیفہ سوم یہ کہتا تھا کہ اگر نبی کریم دنیا سے چلے گئے تو میں فلاں بیوی کے ساتھ شادی کر لوں گا. اور تو یہ نیتوں میں یہ فطور تھا. تو اس لیے خداوند عالم نے کہا محمد آپ مردوں میں کسی کے باپ نہیں, مردوں میں کسی کے باپ نہیں, تمہاری بیویاں جو ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. کیا مطلب کہ جو بری نیت لیے ہوئے بیٹھے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کہ یہ تمہاری ماؤں کے جیسی ہیں, تم ان سے شادیاں نہیں کر سکتے. سلام پڑھے محمد والے محمد. بات سمجھ میں آئی کہ ازواج رسول کو کچھ صحابیوں کی گستاخیوں نے مومنین کی ماں بنا دیا. ازواج رسول کچھ صحابیوں کی بری نیت کی وجہ سے مومنین کی مائیں قرار پا گئی. صحیح ہے نا؟ تو یہ فرق ہے کہ یہاں خود اپنا کوئی ذاتی کردار نہیں ہے ماں ہونے میں, کوئی ذاتی کردار مومنین کی ماں ہونے میں کوئی ذاتی کردار کسی زوجہ رسول کا نہیں ہے.
یعنی دو صحابیوں کی گستاخی ذریعہ بن گئی کہ خداوند عالم مستقبل میں اپنے نبی کی حفاظت کے لیے ان کو مومنین کی ماں قرار دے رہا ہے. لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ کسی وجہ سے ان کو ماں نہیں قرار دیا گیا، بلکہ جب جنگ بدر جنگ احد کے اندر قربانیاں دیتے ہوئے پریشانیاں اٹھاتے ہوئے اور نبی کی ایسے خدمت کرتے ہوئے نبی نے دیکھا کہ جیسے ماں بیٹے کی خدمت کرتی ہے، تو اس وقت یہ جملہ فرمایا فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. تو فاطمہ جو ماں ہے نبی کی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو نبی کی ماں ہے، جن کو نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ اپنے باپ کی ماں ہے، وہ اپنے کردار کی وجہ سے، وہ اپنے کردار کی وجہ سے. اور کتنا فرق ہے مومنین کی ماں ہونے میں اور اپنے باپ کی ماں ہونے میں. محمد والے محمد انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. تو یہ وہ دقیق نکات ہیں تاریخ کے کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لیکن یاد رکھیے کہ کیونکہ یہ پلان مجلس سے تو ہے نہیں، وہی بنا کے پہلے سے میں نے لکھ رکھی ہیں، تو وہ نکات بھی سیٹ نہیں ہوتے اور کبھی کبھی گفتگو میں بھی تھوڑا سا سمجھانے میں دقت ہو جاتی ہے. تو عزیزان گرامی اندازہ کیا آپ نے، یہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ کہ نبی کہہ رہے فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. باپ بھی کون؟ سید المرسلین، سید المرسلین، فخر انبیاء، وجہ تخلیق کائنات. کل میں نے عرض کیا تھا کہ باپ کی وفات کے بعد، جناب نبی کریم کی وفات کے بعد، فاطمہ زہرا اور آل رسول پہ جو گزر گئی، اگر وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو شاید آج ہمیں مجلس سے نہ کرتے. یہ مجالس کا جو انعقاد ہے، یہ فرش ازا جو بچھائی جاتی ہے، یہ اسی مظلومیت کے ذکر کے لیے ہے کہ جو ظلم ہوئے آل رسول پر. میں نے کل کہا نا کہ آئے تطہیر کے نزول کے بعد 10 مہینے مسلسل حضور پاک ہر نماز سے پہلے اور ہر نماز کے بعد، تمام علماء سنت نے لکھا، تمام علماء سنت نے کہ 10 مہینے مسلسل ہر نماز سے پہلے اور ہر نماز کے بعد جناب زہرا کے دروازے پہ آ کے سلام کرتے، اپنے چاہنے والوں کو تربیت دے رہے تھے کہ دیکھو جب اس دروازے سے گزرنا تو بغیر سلام کیے نہیں چلتے. اس گھر کی عظمت کو سمجھو، یہ وہ گھر ہے جس میں وحی الہی نازل ہوتی رہی ہے. یہ وہ گھر ہے، یہ وہ بیت الشرف ہے کہ جس کے اندر ملائکہ کی آمد و رفت رہی. یہ وہ دروازہ ہے کہ جس پہ کبھی جو ہے رضوان کو درخی بن کے آنا پڑا، کبھی میکائیل کو چکی چلانے کے لیے آنا پڑا. یہ وہ دروازہ. تو عزیزان گرامی لیکن ہوا کیا؟ ادھر نبی کریم دنیا سے گئے، ادھر مدینے کے اندر ایک انقلاب آ گیا. مدینے کے اندر انقلاب آ گیا. وہ لوگ جو کبھی نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے جنگ غزوہ تبوک میں، وہی لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں نبی کریم کو پھر دوبارہ سے قتل کرنا چاہتے تھے. پھر دوبارہ سے روح نبی کو قتل کر رہے تھے. ایک طرف تو خلافت کے مسائل اٹھ گئے، قیادت کے مسائل اٹھ گئے، اور ان قیادت کے مسائل میں جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو خلافت سے دور کر دیا، خلافت سے دور کر دیا گیا. دوسری طرف ہم فدق کو فدق کے طور پہ لیتے ہیں کہ ایک باغ تھا یا ایریا تھا، لیکن عزیزان گرامی دشمن کی بھی تو آپ سمجھیے دشمن کیا چاہتا تھا. دشمن یہ چاہتا تھا کہ آل رسول مدینے میں رہ کر کے یک و تنہا ہو جائیں، کوئی ان کی سپورٹ میں، کوئی ان کی حمایت میں کھڑا نہ ہو سکے. اس لیے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ خلافت سے جدا کرنے کے بعد سب سے پہلے فدق کے اوپر اقتصادی طور پہ اتنا کمزور بنا دو کہ ان کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہ. آج ہم 1400 سال کے بعد سمجھیں کہ سب سے بڑی دشمنی جو ہے وہ، سب سے بڑی دشمنی اپنے مد مقابل کو اقتصاد میں کمزور کرنا. اور یہ سیاست
آل رسول کے خلاف 1400 سال پہلے تیار کی گئی. ورنہ مجھے انصاف سے بتاؤ 70,000 درہم کی انکم تھی اس باپ کی پر یا 70,000 درہم. 70,000 درہم ایک حکومت کے مقابلے میں کیا اہمیت رکھتے تھے مجھے بتائیے. لیکن صرف اہمیت یہ تھی اس 70,000 کی کہ اگر یہ 70,000 درہم اہل بیت کے ہاتھ میں آتے رہے تو وہ صحیح اسلام پہنچانے کے لیے اس کو خرچ کریں. لہذا ہم نہیں چاہتے, وہ حکومت نہیں چاہتی تھی, وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ پیسہ اہل بیت کے ہاتھوں تک پہنچے, علی کے ہاتھوں تک پہنچے, زہرا کے ہاتھوں تک. کیوں؟ انہیں اپنا من مانا اسلام چاہیے تھا. تو اس لیے جو ہے یہ مسئلہ سامنے آیا. اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ ابھی زہرا باپ کا غم نہ بھولنے پائی تھی. ابھی تو باپ ہی پہ گریا کر رہی تھی, بار بار قبر مبارک پہ جاتی تھی, مٹی اٹھاتی تھی اور مٹی کو سونگتی تھی اور کہتی تھی میرے بابا آپ اس مٹی کے نیچے, آپ اس مٹی کے نیچے سو رہے, آپ کی مٹی سے مجھے آپ کی خوشبو آ رہی ہے. لیکن ہاں ابھی تو وہی شہزادی کہ جو ابھی باپ کے غم سے باہر نہ آئی, اسی اسنا میں جو ہے خلافت اور فدق کے مسائل چھڑ گئے اور لوگ جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پہ آ کر لکڑیاں لے کر کے لکڑیاں لے کر کے آئے. کبھی کبھی ہمارے ذہن میں, ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ صحیح ہے وہ لوگ آ کر لکڑیاں لے کر کے آ گئے تو حضرت علی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ دروازے پر حضرت علی علیہ السلام کو آنا چاہیے تھا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دروازے پہ کیوں آئی اور آپ کیوں مجبور ہوئی کہ ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں؟ یہ ذہن میں آتا ہی نہیں ہوتا. اور اہل سنت بھائی ہمارے باقاعدہ یہ سوال کر رہے ہیں, مسلسل کر رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کہاں تھے جو نبی کی بیٹی کو جو ہے بات کرنے کے لیے آنا ہو. عزیزان گرامی, خلافت کے مسائل پہلے ہی اٹھ چکے تھے اور حضرت علی علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ بہت پہلے سے چل رہا تھا. اس لیے حضرت علی علیہ السلام کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نہیں چاہتی تھی کہ علی آپ گھر میں رہیے, میں گفتگو کرتی ہوں, میں گفتگو کرتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ کم سے کم یہ آپ تو تسلیم کریں یا نہ کریں, لیکن انہیں اتنا تو معلوم ہے کہ اس روئے زمین پہ نبی کی بیٹی میرے علاوہ کوئی نہیں. اس روئے زمین پہ اب نبی کی بیٹی میرے علاوہ تو کوئی نہیں نا. جو چار کا نظریہ بھی رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اگر دیکھا جائے تو اس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ آئی ہیں, تو لہذا میں شاید یہ میرے بابا کی نسبت سے میری بات کو مان لیں اور یہ دروازے سے واپس چلے. اس لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت علی علیہ السلام کو گھر میں روک دیا اور خود جو ہیں وہ دروازے کے پیچھے آ کر کے بات کی اور کہا ہے لوگوں کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں وحی الہی نازل ہوئی ہو, قرآن نازل ہوئی, کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں تمہارے نبی کی بیٹی سیدۃ النساء اہل جنہ ہو؟ اے لوگوں کیا تم اس گھر کو جلانا چاہتے ہو جس میں سیدہ شباب اہل جنہ حسن و حسین موجود ہو؟ کیا تمہیں اس گھر کی اہمیت کا نہیں معلوم؟ کیا تمہیں اس گھر کی عظمت کا علم نہیں ہے؟ ابھی گفتگو کر رہی تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ, ادھر سے کہا گیا کہ ابو الحسن کو باہر نکال دو. جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں, ابو الحسن کو آپ کیوں چاہتے ہیں, کیا ضرورت ہے ابو الحسن کو آپ کیوں طلب کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا نہیں, ہم ابو الحسن سے جو ہے بیعت لینا چاہتے ہیں, ہم بیعت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کی موافقت کریں. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. بس عزیزان گرامی ابھی گفتگو ہو رہی تھی, یہ 10-15 افراد تھے, یہ ایک گروپ بن کر کے آیا تھا باقاعدہ ایک ناہنجار کی قیادت میں, اور جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اسی اثنا میں اس ملعون نے حکم دیا اپنے غلام انفس کو کہ دروازے کو آگ لگا دیا, دروازے کو آگ لگا. بس عزیزان گرامی وہ دروازہ جلنے لگا جس دروازے پہ آ کے نبی سلام کرتے, وہ دروازہ جلنے لگا. بس جلتا ہوا دروازہ جل رہا تھا کہ اسی اثنا میں ایک مرتبہ ملعون نے حکم دیا کہ اس دروازے کو گرا دیا جائے, دروازے کو کھول دیا جائے. اب دروازے پہ جو ہے وہ جب اس پہ پریشر کیا تو دروازہ جو ہے وہ جب گرنے لگا, جب گرا ہے تو کیونکہ پیچھے بچنے کی کوئی جگہ نہ تھی, جناب زہرا سلام اللہ علیہ در و دیوار کے بیچ میں آ گئی, اور اس حالت میں تھی کہ شکم میں محسن تھی, آپ کے شکم مبارک میں محسن تھی. عزیزو جیسے ہی دروازہ شکم مبارک پہ گرا
تو ایک مرتبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی چیخ نکل گئی، آواز دی اسماء خبر لے محسن شہید ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ کسی بیوی کے شکم میں اگر بچہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ دروازہ ابھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے شکم مبارک پر تھا، آپ دروازے کے نیچے تھی کہ وہ ملائین اسی دروازے کے اوپر سے گزرتے ہوئے، اسی دروازے کے اوپر پیر رکھتے ہوئے، نیچے جناب زہرا اوپر سے پیر رکھتے ہوئے دروازے کے اوپر سے گزر گئے۔ زہرا بے ہوش ہو گئی، زہرا کو غشی کی عالم میں زہرا پہ غشی طاری ہو گئی۔ ایک بار جب اسما آئی تو اسما نے عجیب منظر دیکھا، کیا دیکھا کہ زہرا لہو لہان ہے، دروازے کی کیلیں جناب زہرا کے شکم میں دبائی۔ اسما پانی لے کر کے آئی، چھینے دیے شہزادی کو افادہ ہوا، پر جیسے ہی آنکھیں کھلی سب سے پہلے اپنی مصیبت کو بھول گئی زہرا۔ بس ایک سوال کیا، اسما یہ بتاؤ ابو الحسن کہاں ہے؟ ایک بتا جناب اسما نے کہا شہزادی ابو الحسن کو لوگ رسی کا پھندا گلے میں ڈال کر کے مسجد نبوی کی طرف لے گئے ہیں۔ بس جیسے ہی یہ جملے سنے ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی اور ایک مرتبہ فریاد کرنا شروع کی، اے مسلمانوں ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ ابھی یہ جملے کہے تھے کہ مدینے میں زلزلے کی کیفیت ہو گئی، آگے تو میں کہوں شہزادی ابھی مدینہ ہے، آپ نے بالوں کو پریشان کرنے کی صرف بات کی تھی کہ خدا کے قہر و غضب کو جو ہے جلال آ گیا، لیکن ہائے آپ ہی کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم کوفہ و شام کے بازاروں میں بے وطن و چادر دیار بدیار پھرائی جائیں گی، کوئی نہ ہوگا جو یہ کہے یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ علی و زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ اے لوگو تم انہیں اس طرح بے پردہ نہ پھراؤ۔ آل محمد وآل محمد کا واسطہ، ذکر محمد وآل محمد کے ذریعے سے مرحومین کے جہاد میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ آل محمد وآل محمد کا واسطہ، بالخصوص وہ مرحومین کہ جنہوں نے اس امام باقر کی تعمیر میں حصہ لیا، میرے معبود ان سبھی کو جوار ائمہ علیہ السلام پہ جگہ باہلا محمد وآل محمد کا واسطہ، جہاں جہاں محبان ہے لگائے تو ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے۔ میرے معبود جو بیمار ہمیں شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو صاحبان صحت ان کی صحت کو برقرار فرمائے۔ باہلا محمد وآل محمد کا واسطہ، جو بے کاروبار میں کاروبار عطا فرمائے، کاروبار رکھتے ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، رزق میں برکتیں عطا فرمائے، مصیبتوں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ صاحبان اولاد کی اولاد کو اولاد صالحہ قرار دے، اور جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرمائے۔ باہلا محمد وآل محمد کا واسطہ، ایران، عراق، حزب اللہ سبھی کی حفاظت فرمائے۔ باہلا محمد وآل محمد کا واسطہ، مراجع کرام علماء حق کی حفاظت فرمائے۔ باہلا محمد وآل محمد کا واسطہ، ہمارے درمیان جو صاحبان حاجات ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ ان مجالس کے قیام میں، انعقاد میں جو حضرات اس طرح سے بھی مدد کر رہے ہیں اور شامل ہیں، میرے معبود سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ باہلا محمد وآل محمد کا واسطہ، ہمارے امام کے ظہور میں تاکید فرما، ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نظر کے طور پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ
Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, close आ जाए, आप लोग थोड़ा सा close आ जाए. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. مومنوں مقتل زہرا کی یہ روداد سنو، کی ہے امت نے مصیبت میں جو بیداد سنو، مصطفیٰ مارے گئے گھر ہوا برباد سنو، باپ کو روتی ہوئی بیٹی کی فریاد سنو، اس کو رو لو جسے رونے کا اجازہ نہ ملا، آقی امت نے جسے باپ کا پرسہ نہ دیا، آقی امت نے جسے باپ کا پرسہ نہ دیا، آقی امت نے جسے باپ کا پرسہ نہ دیا، باپ کے غم میں تھی غم کی نبی کی بیٹی، کش پکش کھاتے تھے فرقت میں پیغمبر کی علی، روتی حسنین کو لپٹا کے تھی زہرا بی بی، خشکنا قبر پیغمبر کی ہوئی تھی، شرم سرور کے یتیموں سے نہ کھائی آگ دروازے پر امت نے لگائی آ کر، آگ دروازے پر امت نے لگائی آ کر، آگ دروازے پہ امت نے لگائی آ کر، وہی دروازے کے پیچھے سے یہ آ کر زہرا، کیوں مسلمانوں کیا ہے میرے گھر پر حملہ، ان کی بیٹی ہوں کہ میں پڑھتے ہو جن کا کلمہ، اپنے باپا سے میں فریاد کروں گی اللہ، ہم ستائے ہو کو اور ستاتے کیوں ہو، یہ تو بتلاؤ میرے گھر کو جلاتے کیوں ہو، یہ تو بتلاؤ میرے گھر کو جلاتے کیوں ہو، یہ تو بتلاؤ میرے گھر کو جلاتے کیوں ہو، ایک نہیں بولا کہ ہے گھر کو نکالو باہر، ورنہ جاؤں گا بن پوچھے میں گھر کے اندر، سکے رونے لگی یہ بات نبی کی دکھ در، رات دروازے پہ تمہاری لئی بڑھ کر، آگے پہلو پہ وہ چلتا ہوا دروازہ گرا، بیچ میں تھی در و دیوار ہائے زہرا، بیچ میں تھی در و دیوار کے ہائے زہرا، بیچ میں تھی در و دیوار کے ہائے زہرا، چند دروازے کے اوپر سے مسلمان گزرے، اور تھی فاطمہ زہرا اسی در کے نیچے، شور کرتے ہوئے گھر میں جو نہیں آ پہنچے، دیکھ کر پردے کو روتے تھے علی کے بچے، در سے اماں کو ہٹاتی ہے پریشان زینب، اے مدینے میں بھی یہ شام غریبہ زینب، اے مدینے میں بھی یہ شام غریبہ زینب، اے مدینے میں بھی یہ شام غریبہ زینب،
थी बहुत साहिरा पर बिनते नबी चीख उठी, कील जलते हुए दरवाजे पहलूने लगी, कब्र मोहसिन हुए और साथ में टूटी पसली, अर्श थर्राने लगा सहरा की यूं गोद उजड़ी, थाम लो आके जरा मुझको ये ज़हरा ने कहा, हाय फिजा मेरा बच्चा मेरा मोहसिन न रहा, हाय फिजा मेरा बच्चा मेरा मोहसिन न रहा, हाय फिजा मेरा बच्चा मेरा मोहसिन न रहा। दौड़ी हुजरे की तरफ दर को हटा कर ज़हरा, ताज़ियाना जो अली के लिए उठता देखा, अपने बाजू पे उसे सहरा ने बढ़कर रोका, और गज़ब उस पे भी कुंकुज़ ने तमाचा मारा, बारी गर्दन पे रसन करके गिरफ्तार ले गए हैदर करार को दरबार, ले गए हैदर करार को दरबार, ले गए हैदर करार को दरबार। क्या बयां होंगे जो ज़हरा पे सितम ढाए गए, उस पे पाबंदी के मज़लूम न फरियाद करे, कि मुसलमानों ने हैदर से शिकायत आके, हमें बाबा के भी रोने न दिया जी भर के, जख्मी था पहलू बहुत सांस भी कितनी चलती, गुल हुआ मर गई एक रोज नबी की बेटी, गुल हुआ मर गई एक रोज नबी की बेटी। السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انس النفوس، السلام علیکم یا محمد القدوس، السلام علیکم یا مجلس الشیوخ والطوائف والمنتدى، السلام علیکم یا سلطان الأغام والجن، السلام علیکم یا احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا صاحب رسول الزمان، السلام علیکم یا اپنے مستقبل، السلام علیکم یا رحمۃ، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا منزل جان، السلام علیکم یا زمانہ حضرت اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی ما خیر صدق و شجاع علینا و علیکم السلام. مومنین کل اس سلسلے کی تیسری مجلس رہے گی انشاءاللہ، اور ٹھیک 8 بجے شروع ہو جائے گی، تو آپ لوگ وقت کی پابندی کا خیال رکھیں، اور ایک بار پھر یاد دہانی کے لیے سنڈے میں 25 تاریخ میں ایک فری میڈیکل چیک اپ کیمپ کا یہاں پر آرگنائز کیا گیا ہے لیڈیز کے لیے، تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ کو اطلاع کریں، اور جو لوگ بھی یہاں پہ آ کے اپنا چیک اپ کرانا چاہتے ہیں فری میڈیکل کیمپ میں، وہ آفیس سے فیضیاب ہوں انشاءاللہ. جتنے زیادہ لوگوں کو آپ یہ خبر پہنچا سکتے ہیں پلیز پہنچائیں. تھینک یو.